اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن مجید کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورت نمبر 3، اور اس کی آیت نمبر ہم نے پڑھی تھی 130، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی تھی کہ جنت اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے تیار کی ہے، کن لوگوں کے لیے بنائی ہے، تو کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا تھا کہ جو خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون فی السراء، ہاتھ کھلا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تکالیف میں ہیں، مصیبتوں پریشانی میں ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، مطلب عافین عن الناس، لوگوں کی باتوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اللہ اچھے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ نمبر 3، کہ جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے اس قرآن نے، اس صلاۃ نے منع کیا ہے۔ فحش کا مطلب ہوتا ہے منکر کام، فحش کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جیسے کوئی بندہ بھی غلط کام، دودھ میں پانی ملا رہا ہے تو ہم بولیں گے یار تو کوئی شرم نہیں آئی، تو شرم، بے شرمی، وہ فحش کر رہا ہے۔ ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے تو شرم نہیں آئی، یتیم کا مال کھا رہا ہے تو شرم نہیں آئی، تو یہ سب فحش کام۔ اچھے مال کو برے مال سے بدل رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، یہ فحش ہے۔ اچھا، تو یہ قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ جب اس سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے قرآن یعنی صلاۃ منع کرتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے کیے پہ اڑے نہیں رہتے، وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے سوا کون ہے جو ان کی معافی مانگے، ان کو معاف کرے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تعالیٰ نے مغفرت رکھی ہے اور باغات رکھے ہیں، اور جن میں نہریں بہتی ہیں، اور ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے۔ ان سے پہلے لوگ گزر چکے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو ان جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تو کہا ھذا بیان للناس، یہ انسانوں کے لیے بیان ہے، مگر ہدایت اور نصیحت متقیوں کے لیے۔ ناس پورے جتنے کے جتنے ہیومنس ہیں ان سب کے لیے یہ بیان ہے۔ نصیحت وہ پکڑے گا جو خود کو سرنڈر کیا ہو، کہ جو دیکھے گا کہ اللہ نے یہ کہا ہے چلو جی اس کام سے چھوٹ جائیں گے، یہ بات اللہ نے نہیں کہی، یہ لوگوں نے کہی ہوئی ہے، نہیں بھائی ہم نہیں مانتے اس کو۔ جو یہ کہتے ہیں نا چلو یار یہ لوگوں کی بات ہے، اچھی بات ہے، اس پہ چلتے رہتے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ ان کو ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جہاں تک ہم نے پڑھا تھا ولا تاہنوا، سست مت پڑو، ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی لوگ سپیریئر ہو، اعلون، اعلیٰ ہو، سپیریئر ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم ماننے والے ہو، اللہ کو اپنا رب مانو اور اس کے عبد بنو، تو تم ہی لوگ اوپر ہو، تم ہی لوگ اعلیٰ ہو۔ دیکھنا بیٹا گرم نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان یمسسکم کرح، اگر تم کو پہنچتا ہے زخم، تکلیف، اگر تم کو زخم پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، قد مس القوم، تو تحقیق البتہ پہنچا قوم کو، کرح مثلہ، اسی کی مانند، وتلک الایام، اور یہ ڈیز ہیں، تلک الایام نداولھا، جس کو ہم ایکسچینج کرتے ہیں بین الناس، بیچ انسانوں کے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی عرش پہ کبھی فرش پہ، وہ والی بات، ایکسچینج، نداولھا بین الناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا ریزن کیا ہے، اس کے پیچھے فارمولہ کیا ہے، کہ اللہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروا دے۔ اللہ کو تو معلوم ہے، وہ لوگ خود کو جان جائیں کہ یار میں تو منافق نکلا۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ یہ چیز جان جائیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ، اور تمہارے اندر سے وہ وٹنس پکڑے، گواہ بنائے تم کو۔ واللہ لا يحب الظالمین، ظالمین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست نہیں رکھتا، ظالمین کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ نمبر 2، یہ کیوں ہوتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ خاص کر دے ان لوگوں کو، پاک کر دے، نتھرا کر دے، ستھرا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں کا ملیہ میٹ کر دے، ان کو فنش کر دے، ان کو ختم کر دے۔
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کون یہ خواہش نہیں رکھتا؟ جو آپ کے ہندو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی سورخ اور نرخ کی باتیں کرتے ہیں کہ تو نرخ میں جائے، وہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نرخ میں نہیں جانا چاہتا، میں سورخ میں جانا چاہتا ہوں، ایک کوئی جنت میں اور جہنم میں جانے کی باتیں کرتے ہیں وہ۔ تو تعالیٰ کہ ہر آدمی ہی چاہتا ہے کہ وہ باغات میں جائے، جنت میں جائے، نہروں میں جائے، من مانتی عیش کا جیون جیے۔ تو بات کہنے کی یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اب یہ دیکھو کون سے لوگ ہیں جو یہ حساب لگاتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو آپ کو بتلایا گیا کہ قرآن مجید میں کہ یہود اور نصارہ نے کہا کہ جنت میں، کہ یہودیوں نے کہا کہ جنت میں ہوگا وکالت الیہود والنصارہ، یہود اور نصارہ نے یہ کہا کہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ یعنی یہود یہ نہیں کہہ رہے کہ نصرانی جائیں گے، یہود یہ کہتے ہیں کہ صرف یہود جائیں گے، نصرانی یہ کہتے ہیں صرف نصرانی جائیں گے۔ جو آپ کی سراؤنڈنگ میں، جس کنٹری میں آپ رہتے ہو، جو ارد گرد میں ٹریڈیشنل مسلمس ہیں، روایتی مسلمس، ناٹ اے مسلم، ناٹ دی مسلم، ٹریڈیشنل مسلمس جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت ہماری ہے، ہمارے نبی نے ہماری بخشش کروائی ہے، ہم ہیں وہ لوگ کہ جو جنت ہمارے لیے بنائی گئی۔ ایون کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بخشوائیں گے، جب پہلے بخشوا لی ہے معراج پہ تو پھر قیامت کے دن کیوں بخشوائیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ جو یہ ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اس میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ جو گلی کوچوں میں اذان دی جاتی ہے اس کے بعد یہ دعا یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو نبی کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، مطلب فائدہ ہمیں بینیفٹ کروا، بے شک تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ وہ ٹی وی میں بڑا دکھا رہے ہوتے ہیں، وہ باہر لوگ کم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں، یا مؤذن دیتا ہوگا، دل میں دیتا ہوگا، آگے پیچھے اذان چل رہی، اذان کے بعد یہ دعا چل رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں کہ جی ہمارے تو نبی نے ہماری امت کو بخشوایا ہوا ہے اور ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو تعالیٰ نے ان سے سوال کیا ام حسبتم، کیا تم نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان تدخلوا الجنہ کہ تم لوگ داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور نہیں ابھی پہچانے گئے وہ لوگ، ان لوگوں نے خود کی اپنی پہچان نہیں کروائی، اللہ کو سب پتہ ہے، ان لوگوں نے خود کی پہچان نہیں کروائی کہ میں وہ ہوں اسٹرگل کرنے والا۔ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، جد و جہد کرنے والا، جاہدوا کیا؟ جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم انفسہم فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رستے میں، اللہ کا رستہ وہ جہان والوں کو پالنے والا، وہ جہان والوں پہ رحم کرنے والا، وہ مالک یوم الدین، اس کا عبد بن کے نہیں دکھایا، خود کی پہچان نہیں کروائی کہ مجھے جو اللہ نے رزق دیا میں اس کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، میں انصاف کو پسند کرتا ہوں، میں لوگوں پہ رحم کروں گا، لوگوں سے معاف کروں گا۔ تعالیٰ نے نہیں بتایا نا جنت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ اب یہ تعالیٰ نے بتایا نا جنت کس لیے، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ میں یہ بات ایسے ہی نہیں کرتا کہ اس کا کوئی ربط نہیں ہے، وہ ربط اللہ تعالیٰ نے بنایا، کہ تعالیٰ نے پہلے یہ چیز بتائی کہ میں نے جنت ان لوگوں کے لیے بنائی ہے، کیا تم یہ حساب لگاتے ہو جنت میں داخل کر دی جاؤ گے؟ ابھی جو تم نے خود کی اپنے نفس کی پہچان نہیں کروائی کہ تم وہ آدمی ہو جو پیچھے لکھا ہوا ہے کہ جب تمہیں لوگوں پہ غصہ آئے تم غصے کو پی لو، تم غصے کو کنٹرول کر لو، لوگوں کو درگزر کر دو، لوگوں کو معاف کر دو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہاتھ کھلا ہے تب بھی خرچ کرو، ہاتھ تنگ ہے تب بھی خرچ کرو، لوگوں کو تلقین بھی کرو، خود غریب ہے بڑے بھلے لوگوں کو بولو کہ خرچ کرو۔ اور تیسری بات کیا تھی کہ جب ان سے کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس سے قرآن نے منع کیا، جو صلاۃ جس کام سے روکتی ہے، تو وہ اپنے کام پہ اڑے نہیں رہتے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، گناہ کی توبہ مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ کیسے معافی مانگتے ہیں؟ یہ ہم نے لاسٹ چیپٹر میں یہ بات بتائی تھی کہ لوگ یہ ایک عام سی بات کرتے ہیں کہ حالانکہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں کہ بھائی جس سے تم نے غلطی کی جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بات وہ کس طریقے سے اس کو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میں وہ بیچ میں مکس اپ کرتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے کہ الا الذین تابوا، جو پھر آتا ہے، یعنی ایک آدمی نے غلط کام کیا ہے کسی کے ساتھ تو توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ اس کا ریورسل کرے، اس معاملے کو درست کرے۔ آمنو، اللہ کی مانے، وعملوا الصالحات، اپنے عوامل کو درست کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ اس بندے کا تو جب تم نے ایک بندے کے ساتھ غلط کیا، آپ کی کلاس میں بچی تھی، لائک آ رہی تھی، بہت فرسٹ آتی تھی، اس کے پیپر کے آپ نے مارکس دکھانے تھے، آپ کو جی رشوت آ گئی، آپ پرنسپل ہو،
آپ نے اس کی مارکنگ وغیرہ نمبر شمبر غلط کر دیے، نمبر شمبر غلط کر دیا آپ نے، اور پوزیشن کسی اور کی آ گئی، جی ایم این اے کی بیٹی کی پوزیشن آ گئی، ایم پی اے کی آ گئی، یا کسی اور بڑے آدمی کی پوزیشن آ گئی، اب آپ جی رات کو مسلح بچھا کے یا اللہ مجھ کو معاف کر دے میرے سے غلطی ہوگی، تم 50 معافیاں مانگو، جب تک تم اصلاح نہیں کرو گے اللہ تمہیں وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اصلاح کیسے کرو گے؟ یہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے بول دو کہ بیٹا مجھے معاف کر دو، اصلاح کرو، درست کرو اس کام کو، ریورس کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ پھر آنے کا مطلب، توبہ کا مطلب ہے پھر آنا، اپنے کیے پر پھر آنا، یعنی آمنو، اللہ کی ماننا، وعملوا الصالحات، کہ اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے غلطی نہیں کرنی تھی، میں غلطی نہیں کروں گا، پھر وعملوا الصالحات، اپنا عمل بھی درست کرنا ہے نا، اپنا اس عمل کو درست کرے گا۔ اگر درست کرنے کی طاقت نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سسٹم کو چھوڑنا پڑے گا، ریزائن دینا پڑے گا۔ اس چیز کو ٹھیک کرنا پڑے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ تو نے معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہ معاف کرے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ اللہ تعالیٰ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو کیا تم لوگوں نے یہ حساب لگایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، انہوں نے پہلے یہ تو دیکھنا ہے کہ اللہ نے جنت بنائی کن کے لیے، کیا ہم وہ کام کرتے ہیں یہ 3 کام؟ کیا جس سے صلاۃ منع کرتی ہے، جس سے قرآن منع کرتا ہے، جو فحش چیز ہے، کیا ہم اس سے رکے ہیں؟ نمبر 2، کیا ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کرتے ہیں؟ نمبر 1 کیا تھی؟ کیا ہم تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ چیزیں ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، نمازیوں کے لیے نہیں بنائی، مصلین کے لیے بنائی ہے، صلاۃ والوں کے لیے بنائی ہے، جو الذین هم عن صلاتهم ساہون ہیں ان کے لیے نہیں بنائی، جو صلاۃ کے اوپر دائمون ہیں ان کے لیے بنائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ابھی اللہ نے یہ چیز تم لوگوں نے یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو جنچوائے گا، دکھلائے گا کہ ہر شخص کے اوپر یہ چیز ظاہر ہو جائے گی کون ہے اسٹرگل کرنے والا، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین۔ اب یہاں لفظ جو صابرین سے مراد یہ نہیں ہے کہ صبر کرنے والا، ایک ہے جد و جہد کرنے والا ان دی پاتھ آف لارڈ، وہ خود کی نفس کا یوٹیلائز کرنے والا ہے، اور ایک آدمی ڈھیٹ ہے، ڈٹا رہنے والا، اڑے رہنے والا، اس کے لیے لفظ یہ صابرین ہے کہ ایک وہ جو سٹرگل کرنے والا ہے، جد و جہد کرنے والا ہے، اور ایک جمع رہنے والا ہے کہ وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تحقیق تم لوگ تمنا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملو، فقد رأیتموہ تم نے اس کو دیکھ لیا۔ یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام موت کی تمنا کر رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی بات آ رہی ہے، محمد رسول اللہ کی بات آ رہی ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، تم بہت سارے لوگ تمنا کرتے تھے موت کی، تمنون الموت من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ اس سے تو ملو، فقد رأیتموہ تو اب تم نے اسے دیکھ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم لوگ اسے دیکھ رہے ہو۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، موت کی تمنا کر رہے ہو، اور جو محمد ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے اس سے پہلے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، افئن مات، اگر وہ مارا جائے، اس کو موت آ جائے، او قتلا، یا قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے پیچھے پھر جاؤ گے؟ محمد تو اللہ کا بھیجا ہوا تھا، محمد خود سے نہیں بتا رہا تھا، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، تو کیا وہ مر جائے، وفات پا جائے یا قتل کر دیا تو تم پیچھے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو کوئی پھر گیا اپنی پیٹھ پہ،
عقب کا مطلب ہوتا ہے پیچھے، یہ ایڑیوں کے لیے لفظ کعبہ ہوتا ہے، کعبین، جو کہ اپنی پیٹھ پہ جس نظریے پر پہلے تھا اس پہ چلا گیا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کو اس سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا اس سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، وَسَيَجْزِي اللہ، اور اللہ بدلہ دیتا ہے شاکرین کو، یعنی جو کفر نہیں کرتے، جو ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دیتا ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور کسی نفس کے لیے نہیں ہے، کسی جان کے لیے نہیں ہے، أَن تَمُوتَ، کہ وہ مر جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر نفس، کیونکہ اللہ ہی تو نفس کو موت دیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وفات دے گا نفس کو اس کی موت کے وقت، تو وہ مرے گا نا، تو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مر سکتا۔ کتابا معجلا، وہ لکھا ہوا ہے مقرر، اجل والا۔ ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کے بینیفٹ کا، دنیا کے اجر کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو بینیفٹ دیتے ہیں اسی میں۔ ومن یرید ثواب الآخرہ، ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے آخرت کے بینیفٹ کا، نؤتہ منہا، ہم اس کو اس میں اجر دیں گے۔ ابھی کوئی بندہ بھی ایمان والا ایسا نہیں ہوگا کہ بولے گا یا اللہ مجھے دنیا میں سارا دے دے۔ دنیا کے بینیفٹ کے ارادے سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ یہ کہتا ہے بس میں اس کو دنیا میں سمیٹوں اس کو، تو وہ آخرت کی نہیں سوچ رہا، وہ آخرت کی نہیں سوچ رہا۔ جو اس کو خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، کہ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ بدلہ دے گا شکرانہ دینے والوں کو، تو کب دے گا؟ آخرت میں۔ وہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ مطلب نہیں ہے کہ کیا ہمیں آخری دن پر میرا ایمان ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو میں آخرت پر میرا ایمان ہے کہ لوگ بولیں کہ جی آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ آخرت پر ایمان لانا۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز مان کہ اللہ مجھ کو اجر دے گا آخری دن، قیامت کے دن مجھے بدلہ دے گا، تو وہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے خرچ نہ کرے، وہ یہ بولے کہ میرا جو اجر ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب یہ غور سے بات سنیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکرانہ دینے والوں کو بدلہ دیں گے۔ بات آ گئی نا کہ جو لوگ ہم بدلہ دیں گے شاکرین کو، جو لوگ شاکرین ہیں یعنی انکار نہیں کرتے، یعنی کفر نہیں کرتے۔ کفر اور شکر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، کہ وہ اللہ کی راہ میں شکرانہ دیتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کو وہ اللہ کی راہ میں یوٹیلائز کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، یعنی ایمان لاتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، ہٹ درمی نہیں کرتا، جو اللہ نے اس کو رزق دیا اس کو خرچ کرتا ہے، خود کو اللہ کا بندہ ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ وہ سٹرگل کرتا ہے اللہ کے راہ، جاہدوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کو میں بدلہ دوں گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے خبر بتلانے والے، قاتل مَعَهُ، ان کے ساتھ کوشش کی، لڑائی ان کے ساتھ نہیں لڑ پڑے۔ کون؟ ربیون، رب والے اللہ کے عبد، رب کے بندے، یہ کہ اگر تم رب والے تب ہو۔ ربیون کیا دیا تعالیٰ نے، یعنی رب تو رب ہے جو جہان والوں کو پال رہا ہے، جو اس نے تم کو مال دیا ہے، تم اس کی راہ میں خرچ کر رہے ہو، تو تم کون ہو گئے؟ ربیون۔ کیا کتنا خوبصورت لفظ ہے ربیون، رب والے، کہ کتنے نبیوں کے ساتھ مل کر ربیون نے لڑائی لڑی، ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی، کوشش کی اللہ کے راستے میں۔ کیا ترجمہ لکھتے ہیں؟ اور بہت سے نبی ان کے ساتھ، بہت سے اللہ والے معہو مل کے لڑے، وہ بریکٹ میں لکھ رہا ہے مل کر، معہو ان کے ساتھ سٹرگل کی۔ فما وہنوا، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، کس چیز میں؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، کہ ان کی جو سٹرگل تھی وہ اللہ کے راستے میں تھے، اس میں انہوں نے سستی نہیں دکھائی۔ مال تھا مال دی، جان تھا جان دی،
جان دینے سے مراد یہ خود کے نفس کو یوٹیلائز کیا، یہ نہیں کہ یار میں بس ابھی گھر میں بیٹھا ہوں، یار میں آج نہیں جا رہا. وہ باہر نکل رہے ہیں. کس لیے نکل رہے ہیں؟ سائحون ہیں، سیاح ہیں، ٹریولر ہیں، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، خرچ کرنے والے ہیں مال. دیکھنے والے لوگ ہیں کون؟ بھوکے، غریب، مسکین، یتیم، اسیر، بیوہ، غلام جو قرض تلے دبے ہوئے ہیں، ان کے معاملات ٹھیک کرانے والے، زمین پر انصاف قائم کرنے والے. کہاں ظالم لوگ مظلوموں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو انصاف دلانے کے لیے، مظلوم کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے، ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے یہ اسٹرگل. سستی نہیں کی اس معاملے میں، سستی نہیں کی. یہ سستی کا لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں جو ان کو پہنچا اس پر انہوں نے سستی نہیں دکھائی. وما ضعفوا، اور کمزوری نہیں دکھائی، کمزور نہیں پڑے، ڈٹے رہے نہیں ہم ہمت نہیں ہاریں گے. وما استکانوا، اور نہ ہی وہ دبے، پیچھے نہیں ہٹ گئے. واللہ یحب الصابرین، یہ لوگ ڈٹے رہے ہیں اس کام میں، یہ ہیں صابرین. تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ ایسوں کو دوست رکھتا ہے. وما کان قولہم، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ربیون ہیں، نبیوں کے ساتھ کہ جو اللہ کی خبریں بتلانے والے ہیں، ان کے ساتھ مل کر انہوں نے یہ کام کیے ہیں، اسٹرگل کی ہے. ربیون وہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما کان قولہم، ان کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسری بات نہیں ہوتی الا صرف یہ کہ ان قالوا، وہ کیا کہتے ہیں. دیکھو وہ رب والے ہیں اور وہ معافی مانگ رہے ہیں اپنے گناہوں کی. یہاں بڑا سا امامہ سر پہ چڑھا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان سے جا کر تو پتہ کر لو کہ تم نے اپنے گناہ کی معافی کیسے مانگنی، وہ تمہیں بتلائے گا کہ تم نے اس طرح گناہ کی معافی مانگنی. ارے گناہ، تم اپنے رب کے گناہ گار ہوئے ہو، تم اپنے رب سے معافی مانگو، تمہارا رب تم کو معاف کر دے گا. کیسے؟ کہ تم اپنے عمل کو درست کرو. آمنو، اس کی مانو رب کی، وعملوا الصالحات، اپنے عمل کو درست کر دو. جو اس نے کہا ہے کہ اس نے یہ کہا تھا یہ نہیں کرنا، کہ چوری کرنے سے منع کیا تھا، تو کہہ رہا میں چوری نہیں کروں گا، تو جس کا مال چرایا تھا جا کر اس کو دے دے، وہ تیری مدد کرے گا، تو تیری مدد کرے گا. تجھے معافی کا مطلب ہی یہ تیری مدد کرے گا. ان کے یہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی الا یہ کہ ان قالوا، وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہم کو پالنے والے، اغفر لنا ذنوبنا، معاف کر ہمارے ذنوب، ہمارے گناہ معاف کر، و اسرافنا فی امرنا، جو ہمارے کام ہیں، جو ہمارے امر ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں، ان میں سے جو ہم سے اسراف ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی ہے، ہم نے لمٹ کراس کر دی ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم تیرے سپاہی ہیں، ہم ربیون ہیں، ہم رب والے ہیں، ہم سے ہماری غلطیاں معاف کروا، ہم سے ہماری غلطیاں معاف فرما. فی امرنا، جو ہمارے کاموں میں ہم سے غلطی ہو گئی ہے، وہ ہم سے غلطی فرما. فی امرنا، ہمارے کاموں میں، یہ نہیں کہ دودھ میں پانی ملاتا جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اپنا عمل درست کر، پہلے توبہ کر. وہ کہہ رہے جو ہم سے اسراف ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہماری غلطیاں معاف فرما دے. فی امرنا وثبت اقدامنا، امرنا ہمارے کام کون سے ہیں؟ تو ربیون جو ہے، ربیون میں تیرے کام کون سے ہیں؟ رب والے، رب والے، رب والے. رب جو کام کر رہا ہے، تم رب کے سرونٹ ہو، یو آر دی سرونٹ آف دی گاڈ، نوکر ہو تم خدا کے، نوکر ہو تم اللہ کے، کہ وہ تمہیں مال دے رہا ہے کہ اس کو یوٹیلائز کرو، کھاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، ماں باپ کو بھی کھلاؤ، اڑوسی پڑوسی کو بھی کھلاؤ، اور خرچ کرو ان لوگوں پہ جن کے پاس نہیں ہے. اور اس نے یہ احکامات بتائے ہیں نا، نبی، اس نے یہ احکامات بتائے تو تم بتلاؤ لوگوں کو کہ بھائی تمہارے پاس زیادہ مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کو رب مان، اللہ نے دیا یعنی یہ مانو کہ اللہ نے دیا. اللہ کو رب ماننے کا یہ مطلب ہے، خرچ کرو اس کے راستے میں. وہ نہیں خرچ کرتے، اپنی طاقت مضبوط بناؤ. جب تم سب 10 بندے کھڑے ہو کے بولو گے کہ ربنا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں کہا ہے کہ وہ تم لوگوں کو تمہارے گھروں سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا صرف یہ کہنے پر کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم کو پالنے والا ہے، اللہ نے ان کی مدد کرنا اپنے اوپر فرض کیا ہے. تعالیٰ نے کہا اگر ان لوگوں کو میں زمین میں دسترس دوں تو یہ صلاۃ قائم کریں گے، صلاۃ قائم کریں گے، قرآن کو قائم کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، کر کے دکھائیں گے کہ بھائی نہیں اس طرح نہیں چلے گا.
قارون کو جب کہا تھا مال خرچ کر، تو قارون نے کیا کہا؟ بھائی میں نے اپنے علم سے کمایا، اپنی نالج سے کمایا، میں محنت کرتا ہوں. جہاں جاؤ بولو کہ بھائی تمہارے پاس 3 کروڑ کی گاڑی ہے، اتنا تمہارا بڑا بنگلہ ہے، اتنے تمہارے پاس دولت سہولت ہے، خرچ کرو. 2.5% دے رہے ہو تم، وہ بھی پتہ نہیں کس کو دے رہے ہو. حکومت کو کوئی دے نہیں رہا، حکومت پہ ٹرسٹ نہیں لوگوں کو، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے دے دیا. کس کو دیا ہے؟ اپنے گاؤں میں تقسیم کر دیا جی زکوٰۃ، یا مولوی صاحب کو دے دیا، مولوی صاحب جانے وہ آگے بانٹ دیں گے. پھر فطرانہ ایک ڈالا ہوا ہے، وہ عید الفطر بنائی ہوئی ہے، سارا کچھ خود بنایا ہوا ہے. اللہ سورۃ توبہ پڑھو، اللہ تعالیٰ نظام بتاتا ہے اسٹیٹ کو چلانے کا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. جڑا رہے ان کے ساتھ، بے شک تیرا ان کے ساتھ جڑنا ان کے لیے باعث سکون ہے. میک دی پالیسیز بناؤ. اور اللہ تعالیٰ نے مصارف بتائیں کہاں کہاں اس معاملے کا، اس جو خرچ آئے گا اس کو کہاں کہاں یوٹیلائز کرنا ہے. جمع کرو، لو. ویلتھ اسٹیٹمنٹ ڈکلیئر کرنا شہری کا فرض ہے کہ میرے پاس اتنے اثاثے ہیں، اس اثاثوں کے حساب سے اسے دینا پڑے گا. اتنے اثاثے ہیں اور اتنے بندے ہیں، اتنا خرچ ہے ہمارا. آگے خرچ کا آگے 2 پیسہ اوپر نہیں دیتے تو جزیہ دو گے. کافر ہو تم، انکار کر رہے ہو نا. وہ کہہ رہے نہیں کافر تو جزیہ تو آپ ہندو سے لوگے. جزیہ اس سے لیا جائے گا جو انکار کر رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کہاں تھے کہ وہ یہ دعا مانگتے ہیں کہ وہ رب والے ہیں. بھائی وہ رب والے ہیں، وہ رب والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہمارے گناہ معاف کر دیں. اور نبیوں کے ساتھ، خبر بتلانے والوں کے ساتھ مل کے وہ سٹرگل کر رہے ہیں کافروں کے ساتھ، کہ جو انکار کرنے والے، جو اللہ کو رب نہیں مانتے، کہ دو مال. ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ نہیں، ہمارے ہاں تو یہ معاملات نہیں. یہاں تو لوگوں کو زبان کا ہی مسئلہ پڑا ہوا ہے. وہ زکوٰۃ کو جی زکوٰۃ سمجھ رہے ہیں، وہ جی مال خرچ، وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹیکس کیا ہوتا ہے جی زکوٰۃ کا نظام، زکوٰۃ اور عشر کا نظام لے کرو. بھائی لوگوں سے وصول کرو، جمع کرو لوگوں سے. سورۃ توبہ پڑھو. حکومت کا فرض ہے، حکومت کا کام ہے لے، اور اس کو تعالیٰ نے بتایا کہاں یوٹیلائز کرنا ہے اس کو. اسٹیٹ تمہاری چلے گی. اور وہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، وہ حکومت لیول پہ وہ جو مصارف بتائے گئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے ہمارے کاموں میں اسراف ہو گیا تو اس پر ہمیں معاف کر دے. وثبت اقدامنا، ہماری جو قدم ہیں ان کو ثابت رکھ، کہ ہماری اکانومی کو، ہماری معیشت کو مضبوط کر. وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جو کافر لوگ ہیں جو تجھ کو رب نہیں مانتے، ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر کے، کہ نہ ماننے والوں کے مقابلے میں ہمیں قوت دے، کہ ہمیں انہیں مجبور کر دیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی. تم نہیں مانتے تھے اور ہم نے تم سے کھینچ کر اس معاشرے میں لوگوں میں دے دیا. بھائی جس آدمی، لوگ مثال دیتے ہیں کہ یار یہ دیکھو آدمی امیر ہو گیا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا. جب اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں آج سے 3-4 سال پہلے یہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا، یہ اس کے پاس سائیکل تھی، سائیکل کے پنچر لگاتا تھا. کیسے امیر ہوا؟ اس کے گھر میں نوٹوں کی بارش تو نہیں ہوئی نا، نوٹوں کی بارش تو نہیں. اس نے پھر کوئی سٹوری سناتا ہے کہ جی اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا. ریسورسز بتائے جاتے ہیں نا کہ اس نے یہ کام کیے ہیں، یہ معاملات کیے، یہ معاملات ٹھیک ہوئے. تو جن کے پاس پیسہ ہے، وہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم ان کی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ، ان کی جو اصلاح ہے خیر، اس میں بہتری ہے. اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، تمہارے بھائی ہیں اپنے ساتھ ملا لو، سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو، ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو. یہ نہیں کہ ان کو روز شام کی ایک روٹی تم ڈال دو. وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو کھڑا کرو ان کے پیروں پہ، ان کی اصلاح کرو. اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ ان کو درست کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وانصرنا علی القوم الکافرین کا یہ مطلب ہے کہ کافروں کے نہ ماننے والے کے مقابلے میں، کہ جو یہ سسٹم کو نہیں مانتے کہ اللہ رب ہے اور ہم رب والے، کہ اس کے عبد جو ہیں ہم اس کے بندے ہیں. کیونکہ ایمان لانے کا مطلب ہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین. وہ جو سبا کی ملکہ تھی اس نے بھی یہی کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے تسلیم کر لیا جہان والوں کو، پالنے والے کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا. کلمہ تو ہے یہ، کلمہ ہے یہ اسلمت لرب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا و حسن ثواب الآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو بینیفٹ دیتا ہے دنیا میں بھی ان کی معیشت مضبوط ہو جاتی ہے۔ دنیا میں فائدہ کس کا، بینیفٹ کس کا ہے؟ اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے، جو سب نظام ٹھیک ہو گیا۔ وہ حسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بہت اچھا بینیفٹ۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ اچھائی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کو رب مانتے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے جو اللہ کو رب نہیں مانتے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تم کو تمہارے پچھلے نظام کی طرف لے جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی جو اللہ کو رب مانتے ہی نہیں، جب تم ان کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے تو جو اللہ کو رب مانتے ہیں وہ تو ان کو پیچھے لے جائیں گے، وہ تو ان کو اپنے سسٹم پہ لے کے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، پھر تم پلٹا کھاؤ گے خاسرین کی طرف، پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، وہ اللہ رب العالمین، جہان والوں کو پالنے والا، مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے۔ بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے۔ وہو خیر الناصرین، وہ بہت بہتر ہے بدلہ لینے کو، بہت بہتر ہے مدد کرنے کو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، بہت جلد ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین کفروا، کافروں کی سوچ میں، رعب، خوف ڈال دیں گے، بما، ساتھ اس چیز کے، اشرکوا باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ما لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اتری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور یہ جو مشرک ہیں یہ ظالمین ہیں، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، بے شک اللہ تعالیٰ نے سچا کیا خود کا وعدہ، استحسونہم، جب تم قتل کرنے لگے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک کہ تم لڑائی سٹارٹ تم نے کی، یہ جو پیچھے آیا تھا نا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، وہ نا دو گروہ نے فتفشلوا، ہمت ہاری، حتیٰ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، اور تنازع کیا حکم میں، وعصیتم، اور نافرمانی کی، من بعد، اس کے بعد کہ، ما اراکم ما تحبون، جس چیز کو تم چاہتے تھے اللہ نے وہ تم کو دکھلا دی تھی، اور اس کے بعد بھی تم نے، وہ آگے آ رہا ہے کہ تم آگے بڑھنے لگے اور رسول تم کو بلاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کی۔ پھر کیا مطلب؟ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کوئی لوگ ارادہ کر رہے تھے دنیا کا، ومنکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے کچھ ارادہ رکھتے آخرت کا، ثم صرفکم، پھر تمہیں پھیر دیا، عنہم، ان سے، یعنی تم جیت رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے بازی پلٹ دی، لیبتلیکم، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، پہلے بتا دیا کہ معاف کر دیا، اب اس کو ڈیٹیل میں بتائے گا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ ماننے والوں کے اوپر، ان پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ استسعدون، جب تم دوڑے جا رہے تھے، چڑھتے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور نہیں مڑتے تھے اوپر کسی ایک کے، وہ جو پیچھے ایک کوئی بھی آوازیں دیتے تھے، منکم من یرید الآخرہ، کوئی ایسے تھے جو آخرت کا ارادہ کرتے تھے، جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، کسی ایک کی بھی آواز پہ رکتے نہیں تھے۔ والرسول یدعوکم، اور رسول تم کو بلاتا، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، پھر آیا تمہارے اوپر غم ساتھ غم کے، لکی لا تحزنوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو وہ چوٹ پہنچائی، اس لیے تمہیں وہ تکلیف پہنچائی، تاکہ نہ تحزنوا، تم غمگین ہو، علی ما فاتکم، جو تم سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں پیش آیا معاملہ، اور تعالیٰ کہہ رہا پھر تم اس پہ تمہیں پتہ چل جائے، واللہ خبیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھے ہوئے۔ ثم انزل، جو تعالیٰ نے کہا نا کہ میں معاف کر دیا، اس معافی کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ ثم انزل علیکم، پھر ہم نے نازل کیا تمہارے پر، من بعد الغم، میں غم کے بعد، کہ وہ جو ایک پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے، اور ایک ہوتی ہے ٹینشن، من بعد الغم امن نعاسا یغشا طائفة منکم، نیند ڈال دی تم میں سے ایک جماعت پہ، وطائفتن، اور ایک جماعت، قد اہمتہم، انہیں فکر پڑی تھی، انفسہم، اپنی جانوں کی،
یظنون کہ وہ گمان کرتے تھے. ایک تو یہ تھے کہ وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے, ان کو فکر تھی اپنی جانوں کی. یظنون باللہ غیر الحق کے, اللہ کے معاملے میں گمان کر رہے تھے, سوچ رہے تھے بغیر حقیقت کے, بغیر حق کے. ظن الجاہلیہ, بے وقوفی جہالت کا گمان کر رہے تھے. یقولون, یہ کہنے لگے, حل لنا من الامر من شیء, کیا ہمارے اوپر بھی کوئی, ہمارے بھی کوئی چیز ہمارے ہاتھ میں ہے. حل لنا من الامر من شیء, کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ کہہ دو کہ یہ کہنے والے بنو, ان الامر کلہ للہ, کہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. یخفون فی انفسہم, وہ چھپاتے تھے جو ان کے اندر تھا, ما لا یبدون لک, جو وہ ظاہر نہیں کرتے آپ کے لیے. یقولون, وہ یہ کہتے تھے, لو کان لنا من الامر شیء, اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا, ما قتلنا ہا ہونا, ہم نہ مارے جا رہے ہوتے یہاں. کل, ان کو کہو کہ انہوں نے یہ بات نبی کے سامنے نہیں کہی, وہ چھپاتے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا. تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو یہ کہو, یہ جنگ کے اندر نہیں ہو رہا, یہ جنگ پہلے ہو گئی ہے, یہ معاملہ پہلے ہو گیا ہے. اب اس معاملے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر تنزیل کی ہے. جب تنزیل ہوئی ہے تو انہ لقول رسول کریم, یہ جو بات آئی ہے, جو ان کی زبان مبارک سے بیان ہو رہی ہے, یہ نہایت عمدہ بھیجی ہوئی بات ہے. کہاں سے ہے؟ تنزیل من رب العالمین, جہان والوں کو پالنے والے کی طرف سے اس کی طرف تنزیل ہے, اور یہ رسول کریم ہے, کہ نہایت عمدہ بھیجی ہوئی بات ہے. کہ کل, ان کو کہو, لو کنتم فی بیوتکم, اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا, لبرز الذین, تو تم لوگ نکل آتے, وہ لوگ کتب علیہم القتل, جن کے اوپر قتل ہونا لکھا ہے وہ نکل آتے, الی مضاجعہم, خود کی جگہ پہ, خود کی جدھر انہوں نے مرنا ہے وہاں خود پہنچ جاتے. ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم, اور تاکہ اللہ آزمائے اس چیز کو جو تمہارے اندر ہے. ولیمحص ما فی قلوبکم, اور نتھرا کر دے, صاف کر دے, خاص کر دے جو تمہارے اندر ہے, سامنے لے آئے. واللہ علیم بذات صدور, جو اندر والی باتیں ہیں ان کو اللہ جانتا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان, بے شک جو لوگ پھر گئے, ڈائیورٹ ہو گئے تم میں سے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی. انما استزلهم الشیطان, اس کے سوا نہیں کہ شیطان نے ان کو اچھا کر دکھلایا, شیطان نے ان کو پھسلایا. ببعض ما کسبوا, اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا تھا, کچھ ان کے کرتوت تھے ایسے کہ شیطان نے ان کو اکسایا اس معاملے میں. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا, معافی نامہ آ گیا. یہ معاملہ پہلے ہو گیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر تنزیل کر دی, رسول من رب العالمین. ان اللہ غفور حلیم, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا, حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگو جو اللہ کی مانتے ہو, اللہ کو رب مانتے ہو, لا تکونوا, مت ہوا کرو ان لوگوں کی طرح, کالذین کفروا, ان لوگوں کی طرح جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں. وقالوا لاخوانہم, اور اپنے جیسے لوگوں کو کہتے ہیں, کب؟ اذا ضربوا فی الارض, جب وہ زمین میں ضرب لگاتے ہیں, یعنی جاہدوا فی سبیل اللہ, او کانوا غزا, یا وہ غزوے میں ہوں, جہاد میں ہوں. لو کانوا عندنا, کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس, ما ماتو, نہ انہیں موت آتی, وما قتلوا, اور نہ ان کو سٹرگل کرنی پڑتی, لڑائی لڑنی پڑتی. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اللہ جو ان کے قلوب میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو حسرت بنا دے. واللہ یحیی و یمیت, زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو سمجھتا ہے, اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اگر تم اللہ کے رستے میں, اللہ کے رستے میں تم لڑائی لڑو گے, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَوْ مُتْتُمْ, یا اللہ کے رستے میں تم مر جاؤ, کہ ایک تو قتل ہے یا اللہ کے رستے میں تم مر جاؤ. دیکھو لفظ قتل بھی آیا, او متم بھی آیا, اللہ کے رستے میں. لمغفرۃ من اللہ, تو اللہ کی طرف سے معافی نامہ, و معافی نامہ کیا ہے؟ ورحمہ, اللہ کی طرف سے رحمت. خیر مما یجمعون, بہت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ, اور اگر تم مر گئے یا قتل کر دیے گئے, لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, تو جمع تو تم سب نے اللہ کی طرف ہونا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, تو پس ساتھ رحمت اللہ کے, لِنْتَ لَهُمْ, تو ان کے لیے نرم واقعہ ہوا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ, اور اگر تو سخت جان ہوتا, لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ لوگ تیرے سراؤنڈنگ میں نہیں ہوتے, ارد گرد نہیں ہوتے. فَاعْفُ عَنْهُمْ,
انہیں معاف کر، واستغفر لہم، انہیں معاف کر، انہیں بخش دے، وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ لے بیچ کاموں کے، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب ارادہ کر لو، فَتَوَکَّلْ عَلَى اللّہ، تو بھروسہ کرو اوپر اللہ کے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے جو اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ، اگر وہ اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو کوئی تمہارے اوپر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن یخذلکم، اور وہ اگر تمہیں چھوڑ دے، بے یار و مددگار چھوڑ دے، فمن ذا الذی، پھر کون ہے، پھر کس کی طاقت ہے، ینصرکم، کہ وہ تمہارا بدلہ لے، تمہاری مدد کرے، من بعد ہی، اس کے بعد، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ وما کان للنبی، اور نبی کے لیے نہیں ہے، ان یغل، کہ وہ چھپائے، ومن یغل یأت بما غل، اور جو کوئی چھپائے گا ساتھ اس چیز کے جو اس نے چھپایا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ثم توفی کل نفس، پھر پیش کیا جائے گا، دیا جائے گا ہر نفس کو، ما کسب، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا جس نے پیروی کی اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضا کی، کمم با، کیا وہ اس طرح ہے جو پھر آیا، بسخط من اللہ، اللہ کے غصے کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے، ہم درجات عند اللہ، وہ ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس، واللہ بصیر بما یعملون، جو تم عمل کرتے ہو، جو وہ لوگ عمل کرتے ہیں، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے اوپر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان کے بیچ رسول، من انفسہم، ان کے نفسوں سے، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان کے اوپر اس کی تعلیم، اللہ کی تعلیم، ویزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اللہ تعالیٰ کی آیات صلاۃ ہو گئی، یزکیہم، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب کی تعلیم سکھاتا ہے، تو صلاۃ کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، تو کتاب کی جب تعلیم دیتا ہے تو پھر ویزکیہم، یہ کتاب الحمد سے لے کے والناس تک تمہاری صلاۃ ہے، جب تم اس پر قائم ہو جاؤ گے تو یہ کتاب تمہیں ہر اچھائی کا حکم دیتی ہے اور ہر برائی سے روکتی ہے، یہ کتاب تمہاری صلاحت ہے، تم نے اس پہ قائم ہونا ہے، پھر تم اچھے انسان ہو جاؤ گے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم سکھاتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، احکامات سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، قبل سے مطلب اس پر عمل کرنے سے پہلے، جو بندہ اس پہ عمل نہیں کر رہا اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، واضح گمراہی میں۔ صدق اللہ العظیم۔